بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدہ و مصلیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، میرے دینی و ملی بھائیوں، عزیز دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری ماں اور بہنوں، ایک سوال یہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ آج مسلمانوں کے اوپر اتنا زیادہ ظلم و زیادتی کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کو آج اتنا کیوں ستایا جا رہا ہے؟ کبھی تو گائے کے نام پر، کبھی تو مندر کے نام پر، کبھی تو داڑھی کے نام پر، کبھی تو ٹوپی کے نام پر، کبھی تو برقعے کے نام پر مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم کیوں ہوتا ہے؟ مسلمان اللہ کے سب سے نیک بندے، اللہ کے پیارے بندے، اس کے باوجود مسلمانوں پر ہی اتنے زیادہ ظلم کیوں ہے؟ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ جب کسی ٹیچر کا ایک پسندیدہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اور وہ ٹیچر چاہتا ہے کہ میرا یہ اسٹوڈنٹ آگے بڑھے، تو وہ ٹیچر اس کو آگے بڑھنے کے لیے اور اچھے راستے میں لانے کے لیے بار بار اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، ضرورت پڑتی ہے تو اس کو مارتے بھی ہیں تاکہ وہ صحیح لائن پر آ جائے، اور جو بگڑے ہوئے ہیں وہ تو سدھرنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کبھی کبھی آزمائش کے طور پر، امتحان کے طور پر ہمارا آزمائش کر لیتا ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور میں تم کو آزماؤں گا من الخوف، ڈر دے کر کے، دشمنوں کا ڈر دے کر کے، والجوع، بھوک سے، ونقص من الاموال، مالوں میں تنگی کر کے، والانفس، اور تمہارے نفس اور جان میں کمی کر کے، والثمرات، اور کھیتی باڑی میں کمی کر کے، وبشر الصابرین، اس کے باوجود دشمنوں کے خوف، آل اولاد کا دنیا سے چلے جانا، اپنے جسم میں بیماری لگ جانا، غریبی اور تنگی سے پریشان ہو جانا، اس کے باوجود جس نے صبر کیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، مطلب جنت کی خوشخبری ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ یوں چاہیں کہ بغیر کسی امتحان کے IAS آفیسر بن جائیں، ایک بہت اچھے MBBS ڈاکٹر، MD ڈاکٹر بن جائے، پروفیسر بن جائے، ایک بہت بڑے عالم اور مفتی بن جائیں، اور آپ کو محنت بھی نہ کرنا پڑے، ایگزام بھی نہ دینا پڑے، یہ تو ناممکن ہے، یہ دنیا کا بھی سسٹم ہے۔ تو اللہ رب العالمین جب آپ اللہ کے پیارے بندے بننا چاہیں گے، اور جب اللہ آپ کو اپنا پیارا بنائے گا تو اللہ آپ کا امتحان لے گا۔ پہلی بات کہ اگر کوئی مصیبت پہنچی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا امتحان ہو، اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک چیز کلیئر ہو گئی۔ دوسری بات میرے بھائیوں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ اللہ کی آزمائش ہم پر کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ ہم اس زمین پر سب سے باعزت، سب سے اونچے مرتبے والے، سب سے زیادہ قیمتی متاع وہ کیا ہے؟ امت محمدیہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ عرش والا کہہ رہا ہے کہ تم آل دی بیسٹ امت، سروتم، سب سے اچھی امت ہو۔ تو جب یہ سب سے اچھے ہیں تو آج دنیا میں سب سے ذلیل کیوں ہیں؟ ان کی ماں اور بہنوں کی عزت لوٹی جاتی ہے، ان کے مسجدوں کے اندر حملہ ہوتا ہے،
ان کے مدرسوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کے داڑھی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کی ٹوپی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. کیوں؟ جب اللہ نے کہا کہ زمین پہ تم سب سے بہترین امت ہو، تو اس کے باوجود اتنا ذلیل کیوں ہو؟ میرے بھائیوں، اس کا جواب اللہ نے آگے دے دیا. اخرجت للناس، تم بہترین ہو اس لیے کہ تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو. لوگوں کی رہنمائی کرنا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس لیے تمہاری اتنی زیادہ قیمت ہے. اب غور کرو، اب غور کرو کہ کیا ہم، اللہ نے ہمیں جس لیے بہترین امت کہا، ہم وہ کام کر رہے ہیں؟ کیا آج ہم انسانیت کے کام آ رہے ہیں؟ کیا آج ہم امت کو صحیح راستہ دکھا رہے ہیں؟ کس طریقے سے دنیا میں سیاست کرنا چاہیے، کس طریقے سے دنیا میں رہنا چاہیے، دنیا میں کیا کھانا چاہیے، کس کی عبادت کرنی چاہیے، کیا ہم یہ کام انجام دے رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، آج مسلمان کا کام ایک ہی بچ گیا ہے، مسلمان نوجوانوں کا کام ایک ہی بچا ہے کہ جلدی سے کہیں جا کر کے کمائی کرو اور ایک اچھا سا ہینڈ سیٹ موبائل خرید لو اور اس میں فری فائر اور پب جی لوڈ کر کے کھیلنا شروع کر دو. بس یہی اس کی زندگی کا مقصد ہے. تو جب آپ اپنے مقصد کو بھول گئے تو اللہ نے بھی اپنا مقصد چھوڑ دیا. اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک سورہ انفال 8 نمبر سورہ اور 53 نمبر آیت کے اندر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم وان اللہ سمیع علیم. غور کریں، آج جو مسلمانوں کے اوپر موب لنچنگ ہو رہا ہے، مسلمانوں کو کھمبے سے باندھ کر پیٹا جاتا ہے، مسلمانوں کو پتھر سے مارا جاتا ہے، مسلمانوں کو ڈنڈے سے مار کے ان کی زندگی لے لی جاتی ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ کو کہیں دنیا میں تلاش کرنے سے نہیں ملے گا. آ کر کے دیکھو اللہ کا کلام، مسلمان ہو، مومن ہو، ایمان کے دعوے دار ہو، اللہ کے کلام کو ٹٹولو، ڈھونڈو اور دیکھو کہ ہم پر اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہم ذلیل اور رسوا ہیں، ہماری کہاں غلطی ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ رب العالمین جب کسی قوم کو اپنی نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کو اللہ تعالیٰ اس سے اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک وہ قوم اپنے آپ کو نہ بدل لے. جب تک وہ قوم اپنے آپ کو نہ بدل لے تب تک اللہ تعالیٰ اس کو وہ نعمت دیتے رہتا ہے. لیکن جب وہ اپنے آپ کو بدل لیتا ہے تو پھر اللہ بھی اپنی نعمت کو کھینچ لیتا ہے. میرے بھائیوں دیکھو، بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے منا اور سلوہ دیا تھا، منا اور سلوہ کی نعمت دی تھی. کیا اللہ نے اس سے چھینا؟ اللہ نے نہیں چھینا. جب وہ لوگ کہنے لگے کہ اب ہم منا سلوہ کھاتے کھاتے تھک گئے، اب ہمیں کیا چاہیے؟ پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، مسور چاہیے، گیہوں چاہیے، چاول چاہیے، یہ ہم کو کھانے کی ضرورت ہے، یہ ہم کو پسند ہے. تب اللہ نے کہا کہ چلو اب زمین میں جا کر کے کھیتی کرو. تب اللہ نے منا اور سلوہ جو نعمت تھی، فری کا جو آئٹم اللہ نے دیا تھا جنت سے، اس کو اللہ رب العالمین نے ختم کر دیا. تو اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ نے ہم کو سب سے بہترین امت قرار دیا اور اللہ نے ہم کو اتنی نعمتوں سے نوازا کہ پوری دنیا کی رہنمائی ہم کرتے تھے، پوری دنیا کو صحیح راستہ ہم دکھاتے تھے، پوری دنیا ہماری غلام تھی، ہم اس کے آقا اور مالک کے حساب سے اس کو صحیح راستہ اور انصاف دلاتے تھے. لیکن آج ہم اتنا ذلیل اور رسوا کیوں ہیں؟ جس ملک کے اندر 950 سال تک ہم نے حکومت کیا، ساری دنیا کے اندر ہمارے آباء و اجداد نے پوری دنیا کی رہنمائی کی، حکومت کی، آج ہم ذلیل اور رسوا کیوں ہیں؟
صرف 313 بدر کا میدان 313 صحابہ اور کفار و مشرکین لاکھوں لاکھ کی تعداد میں پورے ہتھیار کے ساتھ، لیکن اللہ نے 313 کو جیت دلایا۔ لاکھوں لاکھ پر 313 بھاری پڑ گئے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ نے جو نعمت دی تھی وہ لوگ اس نعمت کی قدر کر کے چل رہے تھے، اللہ کی نعمت کی عزت کیا۔ اور آج ہم نے اللہ کی نعمت کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ اللہ نے ہم کو ایک نعمت دی تھی اسلام کے نام سے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے ہم کو ایک نعمت دی تھی قرآن کے نام سے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ نے ایک نعمت دی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ نے عرش پر بلا کے ایک نعمت دی تھی نماز کو، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ نے ایک نعمت دی تھی روزہ، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ نے ایک نعمت دی تھی زکوٰۃ، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ نے ایک نعمت دی تھی چہرے پر روحانی چہرہ، داڑھی والا چہرہ، ہم نے اس کو مڑوا لیا۔ میرے بھائیوں، جب ہم اللہ کی ساری نعمت کو چھوڑ دیے تو اللہ رب العالمین نے بھی ہماری نعمت کو چھین کر کے ہمیں ذلیل اور رسوا کر دیا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ جب تک کوئی قوم اپنا راستہ نہیں چھوڑتی میں اپنا وعدہ نہیں بھولتا، میں اپنا وعدہ پورا کر کے چلتا ہوں۔ لیکن وہ قوم جب اپنا راستہ بھٹک جاتی ہے پھر اس کو راستے میں لانے کے لیے اللہ رب العالمین اس طریقے سے اس کو ٹھوکر کھلاتا ہے کہ صحیح راستے پر آ جاؤ، تم غلط راستے پر چلے گئے ہو۔